وہ شخص جس نے 950 سال ایک قوم میں گزارے اور دعوت توحید کا کام کیا، اس کے باوجود گنتی کے 78 یا 80 کے قریب لوگ ان پہ ایمان لے کر آئے۔ گریجولی زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی بارش برسنا شروع کی۔ دونوں طرف سے وہ عذاب کی جکڑ میں آئے، حتیٰ کہ ان کا اپنا سگا بیٹا بھی اس کی زد میں آیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو بڑی دعوت دی، لیکن اس نے کہا میں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آج تو پہاڑ بھی کوئی پناہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کسی کو پناہ نہ دے، جس کی ڈومیننٹ مثال آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے کہ وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اس طرح کے جو رسول آئے ہیں وہ پھر نبی نہیں ہوتے، وہ رسول بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو پھر بنی اسرائیل کو آزاد کروایا فرعون۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نوح جو ہے یہ قرآن حکیم میں اس اعتبار سے ایک منفرد سورت ہے کہ یہ ایک پیغمبر کے نام کے اوپر ہے، اور یہ پوری کی پوری سورت سینٹرڈ اراؤنڈ ایک شخصیت کے ہے، سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ سورہ نوح کے اندر آپ کو ایک پیغمبر کا درد نظر آئے گا، وہ شخص جس نے 950 سال ایک قوم میں گزارے اور دعوت توحید کا کام کیا، اس کے باوجود گنتی کے 78 یا 80 کے قریب لوگ ان پہ ایمان لے کر آئے۔ اور جب اتنی لمبی دعوت و تبلیغ کا کام کوئی شخص کر چکا ہو تو وہ جسٹیفائی ہے کہ وہ اینڈ پہ پھر اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگے کہ اے اللہ، جو تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کو بچائے گا، ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرے گا، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں نے ان کو ہر اعتبار سے دعوت و تبلیغ کا کام کر کے سچائی ان پہ واضح کر دی ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے سچائی قبول نہیں کی، لہٰذا انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے۔ سورہ ہود کے اندر بھی سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کی جو برے اعمال ہیں، پھر ان کے اگینسٹ اس قوم کی تباہی کا ذکر آتا ہے۔ وہ تفصیلات تو اس صورت کے اندر موجود نہیں ہیں، جس میں نوح علیہ السلام الٹیمیٹلی دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد ان کو ایک الٹیمیٹم دے دیتے ہیں کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اللہ کے حضور دعا بھی کر دیتے ہیں، جو دعا اس صورت میں بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک تندور ہے وہ پھوٹے گا، یعنی سب سے پہلے تندور میں سے پانی کا چشمہ نکلے گا، اور وہ یہ علامت ہوگی کہ اب یہ عذاب کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے۔ ظاہر ہے ایک دن میں تو سارا وہ طوفان نوح نہیں آیا تھا، گریجولی زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی بارش برسنا شروع کی۔ دونوں طرف سے وہ عذاب کی جکڑ میں آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا طوفان بن گیا، حتیٰ کہ ان کا اپنا سگا بیٹا بھی اس کی زد میں آیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو بڑی دعوت دی، لیکن اس نے کہا میں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آج تو پہاڑ بھی کوئی پناہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کسی کو پناہ نہ دے۔ پہاڑ بھی ڈوب گئے اور وہ بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے اوپر ایک ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے نوحہ کے نام سے۔ اس میں انہوں نے یعنی کچھ چلیں اس میں کوئی ایسے سین بھی ہیں جو غیر اخلاقی ہیں، ادروائز اوورآل انہوں نے یقین کریں کہ جو طوفان نوح فلم آیا ہے نا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا واقعہ اور جس طریقے سے سیلاب آتا ہے، وہ لگتا ہے اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا۔ چونکہ نوح علیہ السلام ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں اس حوالے سے کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمان ہوں، سب کے سب ان کو ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی کے طور پہ مانتے ہیں۔ تورات کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے، قرآن کے اندر بھی ذکر موجود ہے، اور باقی کی ساری نسل انسانی پھر نوح علیہ السلام سے ہی آگے چلی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ،
بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل، کہ وہ اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس سے پہلے کہ ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ان پر وہ نازل ہونے والا دردناک عذاب آ جائے۔ جب بھی کوئی رسول مبعوث ہوتا ہے اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہی ہوتا ہے کہ رسولوں کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو ایک بڑا عذاب تو قیامت کے دن آنا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک کی زندگی گزاری اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا اور ان کو واصل جہنم کرے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حجت تمام کرنے کے لیے، جو سورہ نساء میں بھی ذکر موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، انبیاء کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، تاکہ قیامت والے دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے خلاف حجت نہ قائم کر سکے کہ یا اللہ میرے پاس تو کوئی پیغمبر آیا نہیں تھا کہ میں اس کی دعوت قبول کرتا رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ تو اسی کی کنٹینیوشن کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قوم میں بھی ہم نے ایک رسول بھیجا تھا جو ان کو ڈر سنائے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آنے والا ہے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، وہ کہنے لگے دعوت حق دیتے ہوئے کہ اے میری قوم، بے شک میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں تمہاری طرف، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوا، اور اس سے ڈرو، واطیعون، اور میری پیروی اختیار کرو۔ یہ سارے نبیوں کی بنیادی دعوت یہی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ہم نے مبعوث کیا اسی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے مخالف جو طاغوت ہیں ان کی نفی کرنا۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس کا نام۔ اللہ کو تو سارے مان رہے ہیں، کسی نہ کسی فارم میں ایک کریٹر کو تو سب مانتے ہیں، سوائے چند ایک فنیٹکس کے۔ جتنے لوگ ہیں وہ، یعنی چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں، سپریم بینگ کہہ کے، سپر نیچرل اتھارٹی کہہ کے مان لیں، کوئی بھگوان کہہ کے مان لے، کوئی گاڈ کہہ کے، کوئی خدا کہہ کے، کوئی اللہ کہہ کے، اللہ کو تو سب مان رہے ہیں۔ اللہ کی بھی ماننی ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت، ٹوٹل اوبیڈینس، کلی اس کے تابع فرمان ہو جانے کا نام یہ اس کی عبادت ہے، چاہے وہ اس کے اپنے حقوق سے ریلیٹڈ ہو، چاہے اس کے بندوں کے حقوق سے ریلیٹڈ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے یہ دعوت دی کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ، وَأَطِيعُونَ، اور میری پیروی کرو۔ جو رسول ہوتا ہے نا جی، وہ اسی دعوت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے کہ میری پیروی کرو۔ شخصی اطاعت جو ہے وہ رسول کی ہوتی ہے، اور جب رسول مبعوث ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ الٹیمیٹم بھی آتا ہے کہ جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ تباہ و برباد کر دیا جائے۔ البتہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، ان سے پہلے جو شریعت چل رہی ہوتی ہے رسولوں کی، وہ اسی میں ہی ایک مجدد بن کے آتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات بتاتے ہیں، لیکن وہ یہ دھمکی نہیں لگاتے کہ جو ہماری پیروی نہیں کرے گا تو اس پہ دنیا میں عذاب آ جائے گا، جس کی ڈومیننٹ مثال آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے کہ وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اسی لیے آپ سورہ یوسف میں دیکھیں وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد دھمکی یہ نہیں دیتے ہیں کہ میری پیروی کرو ادروائز تم تباہ و برباد کر دی جاؤ۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام اجمعین، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی دعوت کے ساتھ مبعوث کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو تم بھی توحید کے اوپر کارواں کرو۔ اسی لیے دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے، یعنی آپ سمجھ لیں مذہب سے تعلق رکھنے والا بادشاہ جو روایتوں میں آتا ہے بعد میں مسلمان ہو گیا، اس کے انڈر انہوں نے ایز اے وزیر بھی مصر کے اندر کام کیا، ورنہ تو سب سے پہلے اس کو دھمکی لگاتے ہیں کہ تو اپنی پوسٹ چھوڑ، میں ادھر آ کے بیٹھوں گا، میں خدا کا ریپریزنٹیٹو ہوں۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں بھی جو انبیاء آتے رہے ہیں، اوپر رومن امپائر کی حکومت رہی ہے لیکن وہ اپنے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ ہیکل سلیمانی میں، ٹیمپل آف دا سلیمان میں بیٹھ کے یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، حکومت جو ہے وہ کافروں کے پاس تھی۔ تو وہ ایک سمجھ لیں منجی کی حیثیت سے نہیں آتے تھے کہ وہ ان کو کافروں سے نجات دلا کے ان کی حکومت اسٹیبلش کریں۔ اس طرح کے جو رسول آئے ہیں وہ پھر
نبی نہیں ہوتے، وہ رسول بھی ہوتے ہیں۔